اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس قرآن کی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ آئیے ہم اس قرآن کے آیت کے ذریعہ سے ہم معلوم کرتے ہیں کیا یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی ہے یا یہ دنیا ختم ہو جائے گی؟ آخر دنیا ہے کیا چیز جس کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس روئے ہستی پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب ایک دن فنا ہو جائے گی، سب ایک دن ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر اس روئے ہستی پر اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس قرآن کی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر کے اس روئے ہستی پر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، یعنی اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب ایک دن فنا ہو جائے گی، سب ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس روئے ہستی پر اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر کے کوئی چیز اس روئے زمین پر باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ایک دن جب اس کا سمے ہو جائے گا، جب اس کا وقت ہو جائے گا، جب اس کا ٹائم ہو جائے گا تو اس روئے زمین کو اسے چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا۔ اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہر انسان کا جب وقت پورا ہو جا رہا ہے تو اس دنیا کو چھوڑ کر انسان چلا جا رہا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے بیان کر دیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس روئے ہستی پر جو بھی چیزیں باقی ہیں ابھی وہ ایک دن فنا ہو جائے گی، وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ تم دنیا کے اندر ایسے رہو گویا کہ تم ایک مسافر ہو یا ایک اجنبی ہو۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، یعنی تم دنیا کے اندر ایسے رہو گویا کہ تم ایک اجنبی آدمی ہو یا ایک مسافر آدمی ہو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے گاؤں میں کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے تو آدمی وہاں پر انجان بن جاتا ہے، انجان رہتا ہے، اس لیے کہ جس شہر کے اندر جس گاؤں کے اندر وہ آدمی پہنچا ہوا ہے اس کے تعلقات وہاں پر موجود نہیں ہے، اس کے جان پہچان کے لوگ وہاں پر اس کے موجود نہیں ہے، اس لیے وہ آدمی اجنبی رہتا ہے۔ اور کہا کہ تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم ایک مسافر آدمی ہو۔ جس طرح سے اجنبی آدمی کو کوئی نہیں پہچان پاتا ہے، اگر نیا آدمی کوئی دوسرے گاؤں میں جاتا ہے تو اسے پہچان نہیں پاتے ہیں یا اس کی جان پہچان نہیں ہو پاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان عجیب و غریب محسوس کرتا ہے۔ یا دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم ایک مسافر ہو، یعنی اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلتا ہے اور جس جگہ کا وہ سفر کیا ہوا ہے اس کے دماغ میں یہ بات گھومتی رہتی ہے کہ ہمیں ممبئی، حیدرآباد یا دلی ہمیں پہنچنا ہے، چاہے اس کے سفر کے اندر کتنا وہ کھیل تماشے ہی کیوں نہ دکھائے جا رہے ہو، طرح طرح کے رنگینیاں اس کے سامنے نظر کیوں نہیں آ رہی ہو، لیکن پھر بھی وہ اس انسان کے ذہن کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہوگی کہ ہمیں اس سفر کے ذریعہ سے ہمیں اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، ہمیں اپنے جگہ پر پہنچنا ہے، چاہے وہ دلی ہو، چاہے وہ حیدرآباد ہو، چاہے وہ کولکتہ ہو، یعنی کوئی بھی جگہ ہو۔ تو انسان کے ذہن کے اندر یہ بات گردش کرتی رہتی ہے
یہی سیم معاملہ دنیا کے ساتھ ہے کہ انسان دنیا کے اندر آیا ہے اور ایک دن دنیا چھوڑ کر کے چلا جائے گا. دنیا میں رہنے کے لیے کوئی انسان نہیں آیا ہے. جس طرح سے ایک مسافر آدمی اپنے سفر کے درمیان اس کے بہت ساری مشکلات، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری دشواریاں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان اپنے سفر کو کاٹ کر کے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر بہت زیادہ پریشانیاں آئے گی، بہت زیادہ دشواریاں آئے گی، لیکن دشواری اور پریشانی کاٹ کر کے انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، یعنی آخرت تک پہنچ جائے گا. اور انسان کو احساس تک بھی نہیں ہوگا کہ ہماری اتنی لمبی عمر، اتنی لمبی زندگی آخر یہ اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئی. انسان کا جب سوچنے کا وقت آئے گا تب تک اس کی عمر نکل چکی ہوگی اور وہ انسان بے بس ہو گیا ہوگا. اب انسان کے پاس صرف کہے گا کاش کہ میں نے پہلے کچھ اللہ رب العالمین کے پاس کارنامے کر لیے ہوتے، کچھ نیکیاں اکٹھا کر لیے ہوتے جو ہمیں اس بڑھاپے میں، اس وقت میں ہمیں افسوس نہ کرنا پڑتا جو آج ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. یہ دنیا ہے اور یہ دنیا جلد ختم ہونے والی ہے. یہ دنیا رہنے والی، باقی رہنے والی نہیں ہے. ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیاوی زندگی محض صرف یہ کھیل تماشا ہے. یعنی جس طرح سے انسان کسی چیز کو کھیلنے کے لیے جاتا ہے پھر وہ انسان ہمیشہ کھیلتا ہی نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ انسان اس کھیل کو ختم کر کے اپنے گھر پر لوٹ آتا ہے. اسی طرح سے اس دنیا کا حال ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اور ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں آخرت میں سفر کرنا ہوگا. جس طرح سے ایک بچہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، کھیل کود لینے کے بعد وہ بچہ اپنے گھر پر خالی ہاتھ ہی آتا ہے. یعنی وہ بچہ دن بھر کھیلنے کے باوجود بھی وہ اس کا اصل مقصد، اس کا جو گھر تھا وہ اپنے گھر کے پاس واپس چلا آتا ہے، اپنے گھر میں آ جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارا اصل گھر ہمارا آخرت ہے جو کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں آخرت میں سفر کرنا ہوگا. لیکن انسان اسے بھلا دیا ہے اس لیے کہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی لَهِيَ الْحَيْوَانِ، یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے. آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر لوگ جان جاتے، یعنی اگر انسان اس بات کو سمجھ لیتا کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، تو پھر بھی انسان اللہ رب العالمین سے اس کے تعلقات مضبوط ہو جاتے. مضبوط ہونے کے بعد جب اللہ رب العالمین سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کے قریب آ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر محلات تعمیر کرتے ہوتے ہیں. لیکن انسان مکمل طور سے دنیا کے پیچھے بھاگ چکا ہے. اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں بل تؤثرون، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ آخرت ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے. یعنی انسان مکمل طور سے دنیاوی زندگی کے اندر گھل مل چکا ہے اور جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے اس کا انسان پرواہ نہیں کر رہا ہے، اسے انسان بھلا بیٹھا ہے. معلوم نہیں کیوں، حالانکہ یہ زندگی جلدی ختم ہو جائے گی، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہنے والی ہے. جیسے جیسے انسان کا وقت پورا ہوتا جائے گا ویسے ویسے انسان ختم ہوتے جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک ساتھ سارے لوگ ختم ہو جائیں گے اور اس روح ہستی پر اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو اللہ رب العالمین کے ذات باقی رہنے والی ہے. اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اس روح ہستی پر کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے
محض صرف دھوکے کا سامان ہے۔ انسان کے اندر بہت سارے دنیا کے رنگینیں دکھائی دیتی ہیں، انسان اس کے اندر گھل مل جاتا ہے، گھل مل جانے کے بعد لیکن انسان کو یہ احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ یہ تو دنیاوی زندگی ہے، یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ انسان جس طرح سے کسی چیز سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اس طرح سے انسان بھی اپنی دنیاوی زندگی سے ایک دن دھوکہ کھا کر کے آخرت کی طرف سفر کر جائے گا، اور جو اس کے ساتھ آخرت کے ساتھ جانے والی ہے اس کے ساتھ صرف اس کے نام اعمال ہے، یعنی اس کے کارنامے صحیح رہیں گے، اس کے نام اعمال درست رہیں گے، اس کے تعلقات اللہ رب العالمین سے جڑے ہوں گے، پھر اس کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر چکو تو تم صبح کا انتظار مت کرو کہ ہم صبح زندہ ہی اٹھیں گے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کر چکو تو تم شام کا انتظار مت کرو کہ ہم شام تک زندہ ہی رہ جائیں گے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، اور تم اپنی تندرستی کے حالت کے اندر تم اللہ رب العالمین کے لیے کچھ نام اعمال اکٹھا کر لو، اپنے جھولیا کو بھر لو، بھر لینے کے بعد وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کے اندر موت آنے سے پہلے کچھ نیکیاں اکٹھا کر لو۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان تندرستی کے حالت میں ہو، جب مکمل طور سے صحت یاب ہو، صحت یاب ہونے کے باوجود یہ کہ اللہ رب العالمین سے اس کے تعلقات بنے رہے، اس کے تعلقات مضبوط رہے، تاکہ وہ انسان جس سے جب مریض بن جائے، جب وہ انسان بیڈ پر پڑا رہے تو اس وقت اسے افسوس نہ ہو کہ کاش کہ ہم نے جوانی کی حالت میں، ہمیں اپنی صحت یابی کی حالت میں ہم نے کچھ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنا لیے ہوتے، کچھ ہم اپنے لیے نیکیاں اکٹھا کر لیے ہوتے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور موت آنے سے پہلے، یعنی انسان کی موت آنے سے پہلے ہی اپنی زندگی کے اندر کچھ نیکیاں کو اکٹھا کر لینا چاہیے، اور تاکہ اسے زندگی ختم ہونے کے بعد اسے یہ افسوس نہ ہو کہ کاش کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کچھ نیکیاں اکٹھا کر لیے ہوتے، تاکہ ہمیں مرنے کے بعد، ہمیں مر جانے کے بعد ہمیں یہ افسوس نہیں ہوتا کہ کاش کہ ہم نے اپنی ہی زندگی کے اندر کچھ اللہ رب العالمین کے لیے نیکیاں اکٹھا کر لیے ہوتے، تاکہ ہمیں مرنے کے بعد ہمارے نام اعمال ہمارے سامنے جب پیش کیے جاتے تو ہم اس وقت خوش ہوتے۔ لیکن انسان مکمل طور سے دنیا کے اندر غرق ہو چکا ہے، دنیا کے اندر ڈوب چکا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ چکا ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنَّطَرَةِ، اور لوگوں کے لیے ہم نے مزین کر دیا ہے حب الشہوات، ان کی خواہشات کی چیزوں کو، من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، بیٹوں میں سے، والقناطر المقنطرتی، اور جمع کرنے والے، من فضتی، من ذهب و فضہ، سونے اور چاندی کو جمع کرنے کے لیے، والحرث والخیل المسومتی، اور نشان زدہ گھوڑے، والحرث، اور کھیتی باڑی کو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مرغوب کر دیا ہے، انسان کے لیے مزین کر دیا ہے حب الشہوات، جو ان کی خواہشات کی چیزیں ہیں، خواہشات کے چیزوں میں سے اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں
کہ ہمیں اس دنیا کے اندر دو چیزیں زیادہ پسند ہیں، ایک عورت، دوسرا خوشبو۔ یعنی اللہ کے نبی کو زیادہ پسند ہونے والی چیز عورت اور خوشبو ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کہا کہ من النساء، عورتوں میں سے، یعنی ہر انسان جب وہ دنیا کی ایک دولت ہے، انسان اس کے اندر گھل مل جاتا ہے، والبنین، اور اپنے اولاد کے اندر، اپنے بیٹوں کے اندر، والقناطر المقنطرۃ، اور من ذهب وفضہ، سونے اور چاندی کو جمع کرنے کے لیے، والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے، والحرث، اور کھیتی باڑی کو۔ یعنی یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، چاہے اولاد ہو، چاہے مال ہو، چاہے کھیتی باڑی ہو، چاہے نشان زدہ گھوڑے ہو، یعنی دنیاوی کی جتنی بھی سامانیں ہیں سب کے سب دنیا کے اندر ہی رہ جانے والی ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ رب العالمین کے پاس ہی ایک دن لوٹ کر کے جانا ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے، عورتوں کو چھوڑ کر کے، بیٹوں کو چھوڑ کر کے، گھوڑوں کو چھوڑ کر کے، کھیتی باڑی کو چھوڑ کر کے، دھن دولت کو چھوڑ کر کے، بڑے بڑے بلڈنگ کو چھوڑ کر کے، یعنی دنیا کے اندر اس نے جتنی بھی چیزیں اپنی مرغوبات کے لیے، اپنی شہوات کے لیے، اپنی مکمل خواہشات کو مٹانے کے لیے جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر اپنے رکھا ہوگا، سب کو ایک دن چھوڑ کر کے اسے جانا ہوگا۔ جانے کے بعد اسے افسوس ہوگا کہ کاش کہ ہم نے کچھ اللہ رب العالمین کے لیے بھی کارنامے کر لیے ہوتے، ہم دنیا کے پیچھے نہ بھاگے ہوتے، ہم دنیا کے اندر نہ لگے ہوتے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، جسے انسان کو احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ اللہ کے نبی دلنی علی عمل، کہ مجھے ایسے کام کی طرف رہنمائی کیجئے، مجھے ایسے عمل کی طرف رہنمائی کیجئے، اذا عملت ہو، جب میں اس پر عمل کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ازہد فی الدنیا، تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، یحبک اللہ، تم سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگیں گے۔ اور اللہ کے نبی ایسے بھی کوئی عمل بتائیے جس پر میں عمل کروں تو لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے، یحب الناس، جو لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے تم بے رغبت ہو جاؤ، یحبک الناس، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یعنی انسان اگر مکمل طور سے دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، بس انسان کو اتنا چاہیے کہ انسان اپنی ضروریات کو پورا کر لے، اپنے گھر کے خرچہ چلا لے، یہ نہیں کہ انسان مکمل طور سے اپنی زندگی کو، پورے اپنی جیون کو دنیا پر خرچ کر دے، اور جب یہاں سے جائے تو انسان مکمل چیز کو دنیا کے اندر ہی اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے۔ اور اگر وہ انسان کسی چیز کے ساتھ جاتا ہے تو صرف اپنے اعمال کے ساتھ جاتا ہے، اور اعمال ہی اس کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ یہ دنیا کی چیز ہے، آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، آپ کے وارثین، آپ کی اولاد جھگڑا پیٹ کر کر کے اس میں حصہ تقسیم کر لیں گے، حصہ لگا لیں گے، اور آپ کو جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر کارنامے کیے ہوں گے وہی آپ لے کر کے جائیں گے۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مَدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ، یعنی یہ دنیاوی چیز کچھ نہیں ہے فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، یعنی آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
اس طرح سے اللہ کے نبی مثال دیے، کہا کہ کوئی آدمی الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ، کہ کوئی آدمی اپنی انگلی کو یجعل داخل کرے فی الیم میں سمندر کے اندر، فلینظر، پھر وہ انسان اپنی انگلی کو دیکھے بماذا یرجع، کہ وہ کس چیز کے ساتھ اس کی انگلی باہر آتی ہے۔ یعنی اس دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی سمندر کے اندر اپنی انگلی کو داخل کرے، اپنی انگلی کو داخل کر لینے کے بعد پھر اپنی انگلی کو باہر نکالے، اور باہر نکالنے کے بعد اپنی انگلی پر دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنی پانی لگی ہوئی ہے۔ یعنی جو سمندر کا پانی باقی ہے اور جو اس کی انگلی میں سمندر سے کچھ پانی اس کی انگلی میں لگ گئے، اور جو انگلی میں پانی لگے ہوئے ہیں وہ جلدی خشک ہونے والے ہیں، جلدی سوکھ جانے والے ہیں۔ اسی طرح سے اس دنیا کا مثال ہے کہ دنیا ایسے ہی ہے، جس طرح سے سمندر سے انگلی سے نکالا ہوا پانی جتنا جلدی سوکھ جاتا ہے اتنا ہی جلدی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور جس طرح سے سمندر کا پانی باقی ہے اس طرح سے آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ جس طرح سے ایک انسان کی انگلی پر لگا ہوا پانی جلد خشک ہو جا رہا ہے، اس طرح سے دنیا بھی جلد خشک ہو جائے گی، جلد ختم ہو جائے گی۔ اگر اس روئے ہستی پر، اگر اس روئے زمین پر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک بکری کا بچہ دکھائی دیا جو کہ بکری کا بچہ مرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بکری کے بچے کو پسند کرتا ہے لینا؟ کہا کہ اللہ کے نبی، کیا کوئی انسان اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو بھی لے گا؟ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جس طرح سے ایک انسان اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس مرے ہوئے بکری کو بچے کو نہیں لے رہا ہے، اس طرح سے دنیا کے حالات ہے۔ یہ دنیا بھی ایک حقیر ہے، اور یہ جس طرح سے ایک انسان مرے ہوئے بکری کے بچے کو نہیں لے رہا ہے، اس طرح سے دنیا بھی جلدی ختم ہو جائے گی۔ جس طرح سے انسان مرے ہوئے بکری کے بچے کو جلدی اسے اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے، اس طرح سے انسان کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے ایک دن اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں جانا ہوگا، ہمیں آخرت کا سفر کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ یعنی یہ دنیاوی زندگی کوئی بھی چیز نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر کے اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہنے والی ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس روئے ہستی پر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ جتنی بھی چیزیں ہو، سب کو ایک دن فنا ہو جانا ہے، سب کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور ختم ہونے کے بعد سب لوگ ایک دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، اور وہاں پر سوال و جواب کیے جائیں گے۔ ہمیں ایک دن اللہ رب العالمین کا سامنا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے کارناموں کا حساب دینا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ جس طرح سے ایک انسان جب اپنی اولاد کو بازار بھیجتا ہے، بازار بھیجنے کے بعد جب اس کی اولاد بازار سے واپس آتی ہے، آنے کے بعد جب اس کے گھر والے اس سے حساب و کتاب لیتے ہیں کہ آج تم نے کتنے کا بازار کر کے لایا، اس کا حساب و کتاب دو، تو
ایک گارجین ہونے کے صورت میں اپنی اولاد سے حساب لے لیتے ہیں۔ تو جنہوں نے اس دنیا کو بسایا، جنہوں نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد دنیاوی زندگی کو دیا، زندگی دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے بتا بھی دیا کہ تمہیں ایک دن ہمارے پاس لوٹ کر کے آنا ہے اور اس کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے جس طرح سے ہمارے لیے اس زندگی کو نعمت کے طور پر دیا ہے، اس نعمت کو ہم لوگ نہ گنوائیں، اور ہمیں اس نعمت کو ایک دن حساب و کتاب دینا ہوگا، اللہ رب العالمین کا سامنا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان میں سے بہترین باتوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔